خواتین ذات انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور ایسے مسائل کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاتی ہے جو کہ موسم کے اعتبار سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہیٹ اسٹروک، سن اسٹروک اور لو لگنے کے مسائل کے بارے میں ایک مضمون آپ کی سماعت کے لیے پیش کیا جا چکا ہے۔ دوسرا مضمون اور دوسری معلومات کا مجموعہ آپ کی سماعت کی نظر ہے۔ ہیٹ اسٹروک کیا ہے؟ ہیٹ اسٹروک کو ہائپر تھرمیا بھی کہتے ہیں۔ ہائپر تھرمیا یعنی کہ ٹیمپریچر کا بڑھ جانا، باڈی ٹیمپریچر جو کہ نارمل جو ہے 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، یا اس لیول سے اگر وہ بڑھ جائے تو ہائپر تھرمیا کہلاتا ہے۔ ہیٹ اسٹروک جو ہے، لو لگنا، ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے جو کہ اگر صحیح طرح ٹریٹ نہیں کی گئی اور صحیح طرح ہینڈل نہیں کی گئی تو اس میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جسم کے ٹیمپریچر کو فوری طور پر کم کیا جائے، کیونکہ جسم کا جو ٹھنڈا کرنے کا نظام ہے، کولنگ سسٹم ہے، وہ متاثر ہو کے بلاک ہو جاتا ہے اور وہ کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ٹیمپریچر بڑھتا ہی جاتا ہے، جسم کا ٹیمپریچر انکریز ہوتا جاتا ہے اور وہ بڑے مسائل کا شکار، جسم کو بڑے مسائل کا شکار کرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی پرسن اس حوالے سے متاثر ہوا ہے، جس کو اسٹروک ہوا ہے، ہیٹ اسٹروک ہوا ہے یا لو لگی ہے، اس کے جو ڈی ہائیڈریشن ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے۔ اب متاثرہ شخص کو کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ ان کے علاج کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی شخص میں لو لگنے کی علامتیں ظاہر ہوں تو اسے ایمرجنسی علاج کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اسے فوری طور پر اسپتال لے جانا چاہیے۔ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے گا تو وہ چند منٹوں کے اندر ہی کوما یعنی کہ بے ہوشی میں جا سکتا ہے۔ لو لگنے کے حوالے سے ایک المناک حقیقت یہ ہے کہ کچھ افراد اس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ جسم کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں دل کام کرنا چھوڑ سکتا ہے، گردے ناکارہ ہو سکتے ہیں اور دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو وائٹل آرگن ہے، دل ہے، دماغ ہے، گردے ہیں، یہ ہائی ٹیمپریچر کو برداشت نہیں کر سکتے اور اس سے مریض جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر متاثرہ فرد کو فوری طور پر اسپتال کے ایمرجنسی روم میں پہنچا دیا جائے تو وہاں اسے انٹینسیو کیئر یونٹ ICU میں رکھ کر اس کے جسمانی درجہ حرارت کو محفوظ سطح تک کم کیا جا سکتا ہے اور اس کے جسم میں نمکیات اور پانی کی غیر معمولی کمی کو معمول پر لایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ لو کا شکار نہیں ہوتے البتہ شدید گرمی سے نڈال ہو جاتے ہیں، ان میں عموماً خطرناک قسم کے مسائل دیکھنے میں نہیں آتے اور ان کا علاج زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے متاثرہ شخص کو شدید گرم ماحول سے نکالنے، ضائع شدہ پانی اور نمکیات کی کمی کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ متعلقہ فرد کو ٹھنڈی جگہ پر لٹایا جائے۔ اس حوالے سے ایئر کنڈیشن کمرہ آئیڈیل جگہ ہے۔ اسے ٹھنڈے مشروبات پلائے جائیں، خاص طور پر جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرنے والے ORS مشروبات بہتر رہتے ہیں، کیونکہ ان میں الیکٹرولائٹس اور نمکیات کی متوازن مقدار بھی ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لینا، غسل کرنا، پاؤں کو پانی سے بھری بالٹی میں ڈبونا، کاندھوں پر گیلا تولیہ رکھنا بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یہ سارے کام اس وقت تک کیے جائیں جب تک طبیعت میں بہتری کے آثار نمایاں نہ ہوں۔ گرمی کی شدت سے اور لو سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ گرم موسم میں جہاں تک ممکن ہو باہر نکلنے سے گریز کیا جائے۔
سایہ دار درخت میں رہا جائے، پانی اور مشروبات کے استعمال بڑھا دیا جائے، چائے اور کافی کا استعمال کم کر دیا جائے، کیونکہ ان سے جسم کا پانی زیادہ نکل جاتا ہے۔ گرمی میں باہر کام کرنے والے اور ورزش کرنے سے گریز کیا جائے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ بچوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ گرم موسم میں گاڑیوں میں نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ گاڑیوں کا اور کاروں کا ٹیمپریچر جو ہے گرمی کی وجہ سے بہت تیزی سے بڑھ جاتا ہے، اور اگر بچے اس میں گاڑی کے اندر یا کار میں یا آٹوموبائل کے اندر بند ہیں تو ان کا جسم سخت تیزی سے متاثر ہو کر اور فوری طور پر ہیٹ اسٹروک لگنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آٹوموبائل اور گاڑیوں کو چھوڑنے سے پہلے ان کو لاک کر دینا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں، والدین جو ہیں، وہ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں اور بچے واپس آ کے شاپنگ سینٹر سے واپس آ کے گاڑی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور لاک ہو جاتے ہیں، تو اس کنڈیشن میں بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو آٹوموبائل یا کار یا گاڑیاں ہیں ان کو لاک کر کے چابیاں اپنے پاس رکھی جائیں، اور اس طرح بچوں کے ہاتھ میں نہ دی جائیں کہ وہ بچے اندر جا کے گاڑی میں یا کار میں یا آٹوموبائل میں اندر جا کے اس میں لاک ہو جائیں اور گرمی کی شدت کا شکار ہو جائیں۔ گرمی کے موسم کے اندر ایتھلیٹس کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر وہ ایتھلیٹس جو کہ فٹ بال یا سوکر کے گیم کھیلتے ہیں، اور گرمی کے موسم میں ان کے مسائل، ہیٹ اسٹروک کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو افراد ڈائبٹیز کے مریض ہیں اور دل کے مریض ہیں یا گردوں کے مریض ہیں، ان کے اندر بھی بہت جلدی ہیٹ کا اور گرمی کا اثر ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو بھی انتہائی احتیاط برتنی چاہیے اور گرم موسم میں کھلی جگہ پر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ افراد جو کہ ٹھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں، وہ اگر گرم موسم میں جائیں گے، گرم علاقوں میں جائیں گے تو ان کے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور وہ بہت جلد ہیٹ اسٹروک یا سن اسٹروک کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ہر بیماری سے بچنے کے لیے، ہر مسائل سے بچنے کے لیے پریونشن کے اصولوں کو سامنے رکھ کر ان سے بچا جا سکتا ہے۔ احتیاط علاج سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے ضروری ہے کہ احتیاط کی جائے اور ان مسائل سے بچا جائے جو کہ گرمی کی وجہ سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، بچوں کو متاثر کرتے ہیں، اور بعض دفعہ اتنی سیریس کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے کہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔